نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ دوبارہ وضو کرنا، وضو کے اوپر وضو کرنا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ ایک وضو کے اوپر 100 وضو کر لیں، لیکن وضو انسان کا ہو جاتا ہے غسل کرنے سے۔ مفتی صاحب، قرآن کہتا ہے جیسا مرد ہوگا ویسی عورت ہوگی، تو فرعون کی بیوی آسیہ اس کو کیوں ملی تھی؟ یہ قرآن کریم کی آیت کہاں ہے کہ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی اس کو بیوی ملے گی؟ یہ کوئی آیت مجھے سنا دیں۔ اگر آپ نے سوال لکھا ہے مجھے آیت پڑھ کے سنا دیں، آیت کہاں ہے؟ یہی میں کہتا ہوں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو خود، جب تک علماء سے نہ سمجھو۔ یہ جو ترجموں سے خود پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے، وہ یہ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، ایسی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین کا معنی علماء کو پتہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے نکالا ہے۔ والطیبات للطیبین کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہ کوئی چوتھا پانچواں بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، پتہ نہیں کوئی وائرل ہوا پڑا ہوگا یہ سوال۔ قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جیسا مرد ہوگا ویسی بیوی ملے گی۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ نیک مرد نیک بیوی کے ساتھ رشتہ کرے، برا مرد نیکوں کے پاس کیوں آتا ہے؟ وہ اپنے جیسوں کے ساتھ جا کے رشتہ کرے۔ یہ قرآن نے تو ایک صورتحال بتائی ہے، اسپیسیفک قانون نہیں بنایا کہ اگر خاوند نعوذ باللہ گناہ گار ہے تو اس کی بیوی بھی وہ گناہ کر کے دکھائے گی۔ ایسا قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ ایک کا گناہ دوسرے کے اوپر قرآن نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ قانون سرے سے نہیں ہے کہ جیسا مرد ہوگا ویسی بھی۔ میں مثال دے رہا ہوں، مرد نے ایک جگہ جا کے غیبت کی ہے تو اب بیوی بھی غیبت کرے، یہ اس کے ساتھ نتھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مرد ایک جگہ جا کے بد نظری کر رہا ہے تو بیوی بد نظری شروع کر دے، کیوں؟ ایسا معاملہ کیا ہے؟ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر مرد نبی ہے تو بیوی کو نبی بنا دیں آپ، مرد خاوند حافظ ہے تو بیوی کو حافظ بنا دیں، اگر خاوند اللہ حافظ ہے تو بیوی کو اللہ حافظ بنا دیں آپ۔ یہ ایسا معاملہ قرآن کریم نے نہیں کہا۔ یہ جو صرف ترجموں سے پڑھنے والی مخلوق ہے نا، خود ترجمہ دیکھیں اور خود پڑھیں، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ وہ سوال کرتے ہیں۔ علماء سے بیٹھ کے آپ نے والطیبات للطیبین اور الطیبات معاملات کی آیات کو سمجھا ہوتا نا تو کبھی یہ سوال نہ ہوتا۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کہ دیکھیں، فرعون کو جب بیوی آسیہ ملی ہے، آپ کو اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں الخبیثات للخبیثین، زناکار مرد زناکار عورتوں کے لیے، تو لہٰذا بیوی بھی تو اس طرح ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ مجھے آپ فرعون کا زنا ثابت کر دیں کہیں، ظالم تھا، جابر تھا، بے ایمان تھا، سب کچھ تھا، اللہ کے مقابلے میں اللہ ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن زانی بھی تھا۔ آپ مجھے ثابت کر دیں اس نے زنا کیا ہے، تو پھر آپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی الزام لگائیں، کوئی اس طرح ثابت کر دیں۔ سب کچھ تھا لیکن اس طرح کا بے ایمانی والا کام وہ نہیں کرتا تھا۔ تیسرا جواب علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت فرعون کے ساتھ آسیہ کا نکاح ہوا اس وقت تو فرعون نے کوئی خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت تو فرعون ہی نہیں بنا تھا، اس وقت تو اس میں غلاظتیں ہی نہیں تھی۔ اور چوتھا پوائنٹ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کو بیوی آسیہ آزمائش کے لیے ملی۔ ہر بندے کی آزمائش کرتے ہیں نا اللہ، تو فرعون کو بیوی آسیہ ملی کہ آسیہ جیسی نیک پاک باز عورت فرعون کے نکاح میں ہے تو کیا وہ فرعون کی بات مان کے خود کو فرعونیہ بناتی ہے؟ اس نے نہیں بنایا۔ فرعون نے تو اس خاتون پہ اتنے ظلم کیے کہ اس کو میخوں کے ساتھ چھدوا دیا تھا، دیوار کے اندر مروا دیا تھا اس کو۔ اس سے تو فرعون کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، اس نے تو فرعون کو قریب تک نہیں آنے دیا۔ آپ کیسے اس کو فرعون کی بیوی بنا کے اس طرح کے معاملات میں ڈالتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت آسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی اور جنت میں بنیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے، پرفیکٹ ایسے نہیں ہے کہ جو ہے نا ایسے ہی ہوگا۔ ہاں کسی جگہ اگر خاوند برا ہے تو اس کا اثر بیوی پہ آئے گا، بیوی بری ہو جائے گی، لیکن اس جگہ ہر جگہ آپ یہ قانون بنا کے فٹ نہیں کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا حکم نازل کر دیا اب ایسا ہی ہوگا۔ یوں نہیں ہے۔ خاوند بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہے، عورت خلا لینا چاہے تو کون سے الفاظ سے لے گی؟ یہ شرعی طریقہ بتائیں۔ نہیں یہ بھی بتائیں خلا لینے پر حق مہر بیوی خاوند ادا کرے گی؟ نہیں بھائی، خاوند 3 طلاق دے کر فارغ کر دیتے، اب خلا کیا بچا؟ طلاق ہو گئی، مسئلہ ختم۔ خلا تو تب ہے جب کوئی طلاق کا حق خاوند کے پاس موجود ہو، کوئی 2 طلاقیں، کوئی 3 طلاقیں، کوئی 1 طلاق کا حق تو محفوظ ہو۔ جب اس نے تینوں دے کر فارغ کر دیا اب خلا شلا ختم ہو گیا، اب خلا نہیں لینا۔ خلا کے لیے الگ سوال آپ لکھتے ہیں، آپ ایک سوال میں 2 باتیں ڈال دیں۔
خلا لینے کی ترتیب یہ ہے کہ خاوند سے خلا کی بات بیوی کرے گی، اور خاوند اگر چاہے تو حق مہر دیا ہوا واپس لے سکتا ہے، حق مہر واپس لے گا، اس کے بدلے میں طلاق ہو جائے گی اور قاضی وقت طلاق کرا دے گا، اور جو خلا طلاق بائن کے زمرے میں ہوتی ہے، وہاں 3 طلاقوں کا لفظ نہیں ہوتا۔ خلا لینے پر خاوند حق مہر ادا کرے گا؟ جی نہیں، خلا عورت کا مطالبہ ہے، طلاق مرد دیتا ہے، خلا عورت لیتی ہے، جب عورت طلاق لے گی تو اس کو حق مہر ریٹرن کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال، کبھی کسی امام کو آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے تراویح کی رکعت میں، کیا آیت الکرسی پڑھنا نماز میں منع ہے یا انفرادی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے جماعت کم پڑھی ہے، آپ اکیلے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ نے امام کو آیت الکرسی پڑھتے نہیں سنا۔ ہم نے تو کئی مرتبہ الحمدللہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت تسا سنا نہیں سنا؟ سارے کل سینئر بیٹھے ہوئے، ہم میں سینئر بیٹھے ہیں، حضرت پروفیسر صاحب آپ نے سنا، نوجوانوں نے بھی سنا، بزرگ تو اپنی جیسے، ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی آیت الکرسی پڑھیں، ایک ہی آیت پوری ہو گئی، کیونکہ سب سے چھوٹی آیت ہو نا تو کم از کم 3 آیات پڑھنے چاہیے، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، قرآن کی 3 چھوٹی آیات ملا لیں، یہ سورۃ قاف والی قاف اٹھا لیں، نون والقلم اٹھا لیں، تو 3 آیتوں کی مقدار آپ بڑی آیت پڑھ لیں نا، اس پہ آپ رکوع کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ تو سورۃ آیت الکرسی تو بہت بڑی ہے، لہذا پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں اپنے امام صاحب کی بات سنا رہے ہیں کہ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ آج کل لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، ان کو منع کر تو کہتے ہیں حکومت بجلی بہت مہنگی کر دی ہے، ٹیکس دینے کے باوجود سہولیات نہیں ملتی، تو اس صورتحال میں بجلی غلط ذرائع سے حاصل کرنا کیسا ہے؟ اتنی بات تو عوام کی ٹھیک ہے کہ حکومت غلط ٹیکس لے رہی ہے، ناجائز ٹیکس لے رہی ہے، جتنے ٹیکس لے رہی ہے اتنی فیسلٹیز نہیں دے رہی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ہمیں صرف کارڈ شناختی ملتا ہے، شناختی کارڈ، باقی اپنی اسکوٹی ہمیں خود خریدنی پڑتی ہے، امن ہمیں خود خریدنا پڑتا ہے، آج کل سولر لگوا کے بجلی خود خریدنی پڑتی ہے، باقی سارے معاملات خود۔ یہ ظالمانہ ٹیکس ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ٹیکس لگائیں گے تو پھر اتنے سہولیات بھی حکومت دے، اس بات تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس بات میں چوری کی اجازت دے دوں، اگر وہ غلط کر رہی ہے تو غلط پھر آپ بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا یوں نہیں ہے۔ غلطی کو غلطی کے ساتھ نہیں دھویا جاتا، غلطی کو اچھائی کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کو اچھی طریقے کے ساتھ آپ وہ کریں، تو یوں نہیں ہے کہ آپ برائی کے بدلے میں برائی کریں تو جیڑا مکالا حکومت ملی کھڑی ہوا سا آپ چمل لوں، ایسا نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرے ایک اہل تشیع دوست کا سوال ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں جن باتوں میں تمہیں اختلاف ہے بروز محشر وہ میں تم پہ کھول دوں گا، تو اس میں سوال تو کوئی نہیں ہے، اس تو بات ہے، سوال کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ قرآن کریم میں موجود ہے اس طرح کہ جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں خبر دوں گا کہ جو کام تم کر رہے ہو، یہ اللہ پاک بتائیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب غلط ہے۔ دیکھیں جو اختلاف ہوگا اللہ سمجھائے گا نا، انہیں کہ آپ مان لیں حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، قیامت میں پتہ چل جائے گا، مان لیں پہ، وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اور اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں بنتا۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، تو قرآن میں ایک اور بات بھی موجود ہے، قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ پاک زمین میں خلافت دے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تم سے، تمہیں زمین میں خلافت دے گا۔ منکم سے مراد مہاجرین ہے، تمہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے پہلوں کو دی تھی۔ ولا یمکنن لہم دینہم، تمہارے دین کو رب مضبوط کرے گا۔ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تمہارے خوف کو امن میں بدلے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ وعدہ ہے مہاجرین سے۔ اب مہاجرین اور انصار صحابہ کے 2 گروہ ہیں، تو مہاجرین سب نے، انصار سب نے حضور کے بعد جس پہ اتفاق کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ مہاجر بھی ہیں صحابی بھی ہیں، ان پہ اتفاق ہے۔ پھر جن سب نے صحابہ نے جن کو خلافت ملنی ہے ان نے دوسرے نمبر پہ اتفاق کیا وہ حضرت عمر ہیں، تیسرے پہ اتفاق کیا وہ حضرت عثمان ہے، چوتھے پہ اتفاق کیا وہ حضرت علی ہے۔ پھر حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، حضرت امام حسن حسین نے اتفاق کیا حضرت معاویہ، انہیں کہا قرآن کی یہ آیت ہے اور اس پہ صحابہ کا عمل ہے، یہ بھی آپ مان لیں، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری بات،
قرآن کریم کی آیت ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے حضور کو نکالا، پتہ چلا جو مکے میں نکالنے والے تھے وہ کافر تھے، اب حضور کیا ہے، فرمایا اذ ہما فی الغار، یہ غار میں آ گئے دونوں کو نکالا کس نے؟ کافروں نے، اور کہاں آ گئے؟ غار میں۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا لا تحزن، پریشان لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر نکالنے والا ہے، ابو بکر حضور کا ساتھی ہے اور غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو، تو انہیں کہا یہ بھی مان لو کہ نکالنے والے کافر تھے، مسلمان یہ تھے، تو اسے پتہ چلا صدیق اکبر کا دشمن بے ایمان ہے، یہ بھی مان لینا چاہیے۔ قرآن کی یہ بھی آیت، قرآن پاک میں یہ بھی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی 4 صفتیں ہیں، اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے نبی آپ انہیں رکوع سجدہ کرتے دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی اور فضل تلاش کریں گے، یہ لوگ ہیں۔ آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کا طبقہ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کا طبقہ مضبوط ہوا، حضور خوش ہوئے، کافر جلنے لگے۔ تو انہیں کہ یہ بھی مان لیں جو صحابہ کرام کو دیکھ کے خوش ہو وہ نبوت کے راستے پہ ہے، جو صحابہ کو دیکھ کے جلے وہ کفر کے راستے پہ۔ تو قرآن کی صرف ایک آیت تھوڑی، قرآن پاک کی تو ساری آیات موجود ہیں۔ اچھا قرآن میں بھی یہ موجود ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی قرآن کی آیت کی تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں موجود ہے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، والصدیقین صحابہ پر، والشہداء شہداء پر، والصالحین اولیاء پر۔ تو نبوت، صحابہ، شہداء، اولیاء، ان چاروں پہ انعام ہوا ہے، ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں، تو ہمیں نبی بھی ماننے چاہیے، صحابہ بھی ماننے چاہیے، شہداء بھی ماننے چاہیے، اولیاء بھی ماننے چاہیے، یہ سب ماننا چاہیے۔ تو جب ہم صحابہ اہل بیت کو مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے، ان سے ہٹ کے ہم قرآن دیکھیں گے تو قرآن نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، آپ میری ایک ملاقات کرا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ترتیب ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں کبھی گپ شپ لیں، ان کو چائے بھی پلائیں گے، بٹھائیں گے، ان کو عزت کے ساتھ بٹھائیں گے، مسئلہ بھی سمجھاؤں گا۔ نہیں انشاءاللہ ضرور، اوکے، نو ایشو۔ مفتی صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3 جنگلوں میں آباد ہیں، ہم ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کو دین کا پتہ نہیں، اللہ ان کی بخشش کرے گا یا نہیں، ان کی آخرت میں کیا ہوگا؟ بہت سے یہود بھی ایسے ہیں جن تک ابھی دین کی دعوت نہیں گئی، تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ تفصیل بتا دیں۔ یہودی ایسا کوئی نہیں ہے جس تک دین کی دعوت نہ گئی ہو، یہ آپ بھول ہے، یہودی اور نصارہ کو پتہ ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک آج ٹیکنالوجی نہ پہنچی ہو، دنیا نہ پہنچی ہو، اور ان کو نہ پتہ ہو اسلام کیا ہے، ان کے بارے میں میں جواب دیتا ہوں، لیکن یہودی ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہودی وہ بے ایمان گروپ ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایسا میں نہیں سمجھتا کوئی یہودی ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہودیوں کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہوئے ہیں، یہودیوں کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ کوئی ایسے بندے جن تک پتہ آتا ہی نہیں ہے کہ نبوت کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا ایک جواب موجود ہے۔ ایسا بندہ جس کو ککھ بھی نہیں پتا اور اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ دین تک رسائی حاصل کرتا، اس کی بخشش ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہوگی ایک شرط کے ساتھ، اس سے صرف توحید پوچھی جائے گی، صرف توحید، رسالت نہیں، قیامت نہیں، قرآن نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، نکاح نہیں، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں پوچھ، صرف توحید پوچھی جائے گی کہ اللہ ایک ہے یا ایک نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے جب سارا دین اس کے پاس نہیں پہنچا تو توحید کیسے پہنچی؟ توحید کا سوال کیوں ہوگا؟ تو اس کا جواب ذہن نشین کر لیں کہ توحید قرآن حدیث سے نہیں، عقل سے سمجھ آتی ہے۔ اس کو چاہیے تھا یہ اپنا عقل تو استعمال کرتا کہ دیکھو سورج وقت پہ نکل رہا ہے، وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند وقت پہ طلوع ہے، وقت پہ غروب ہے، بارش کا معاملہ، باقیوں معاملہ وقت پہ، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے، کیونکہ 2 ہوتے تو کبھی سورج چڑھتا، ایک دن چاند آتا، رات نہ ہوتی، دن ہر ٹائم بدل جاتا، کیونکہ 2 ہے، کبھی وہ کھینچتا کبھی یہ کھینچتا، تو پتہ چلا ایک ہے کائنات کے کارساز، ایک ہے چلانے والا جو ان کو چلا رہا ہے۔ بس اتنا جواب یہ دے گا جنت چلا جائے گا، اگر اتنا بھی نہیں دے گا تو پھر تو ظاہری بات ہے مشرک ہے، اور مشرک کے لیے کوئی جنت نہیں۔ تو یہ صرف توحید ہے جو عقل سے بھی سمجھ آتی ہے، عقل سے بھی سمجھ آتی ہے، تو اس سے اتنا سوال ہوگا، باقی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب گھر میں کس وقت نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے؟
گھر میں اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب ساری جماعتیں ہو گئی اور کہیں نہیں ہو گیا، آپ کسی کام میں مشغول تھے اور وہ ضروری کام تھا اور آپ کو پھر پتہ نہیں چلا، پھر گھر میں پڑھ لیں۔ اور اگر باقی باہر جماعتوں کے ٹائم موجود ہیں، آپ بیمار بھی نہیں ہیں، آپ کو خوف بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں، تو پھر باہر میں پڑھ لیں۔ عادت نہ بنائیں گھر میں پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ مرد بنیں، ٹھیک ہے؟ مرد کی نماز گھر میں بغیر کسی عذروں کے جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، قربانی کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت محمدیہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے، شروع حضرت ابراہیم نے کیا تو اس لیے اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنت ابراہیمی فرمایا ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ جب ہمارے نبی نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کر دیا ہے تو ہم حضور کی اتباع میں اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، ورنہ سنت رسول بھی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، جیسے ختنہ ہے، یہ بھی سنت ابراہیمی میں آتا ہے، ناخن کاٹنے یہ بھی سنت ابراہیمی میں آتا ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں آپ ایک ہے تو دوسرے۔ آج کون سا دن ہے اور ذوالحجہ کتنی ہے اور جون کتنی ہے؟ اب ایک بندہ کہ 20 جون ہے، 23 ذوالحجہ ہے یا جمعہ ہے، 5 چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ مفتی صاحب، جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتا دیں، حساب کتاب نہ ہو، قبر کی منزل بھی آسان ہو۔ روایات میں ہے الجہاد و مختصر طریق الجنہ، جہاد جنت کا مختصر راستہ ہے، تو جنت کا مختصر راستہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہرحال سنت کا اتباع ہر کام میں کر لیں تب بھی جنت کا راستہ ہے، ہر کام میں سنت دیکھ لیں۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو بندہ علم دین پڑھنے کے لیے چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ تو عالم بننے کا راستہ بھی جنت کا راستہ آسان بنا دے گا، حافظ بننے کا راستہ بھی جنت کا راستہ آسان ہے۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جنت مشکل ہو، جنت بہت آسان ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا جنت کا آسان راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا 1 پاؤں اللہ نے تمہیں دیا ہے یا 2؟ تو انہوں نے کہا جی 2۔ تو انہوں نے کہا بس سمجھ جاؤ، کہا 2 پاؤں کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 پاؤں خواہشات پہ رکھ لو، دوسرا پاؤں تمہارا جنت پہنچ جائے گا۔ نہ دوستوں میں بیٹھا ہو تو کس چیز کی دعوت پر زور دینا چاہیے؟ گناہ چھوڑنے پر اور نماز پر، گناہ چھوڑنے اور نماز پر۔ مفتی صاحب، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے داڑھ کی ہڈی سے نیچے داڑھی کے بال کاٹے ہوتے ہیں، جب میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں یہاں سے کاٹنا جائز ہے، یہ نبی اور صحابہ سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگوں کو چھوڑو، بہت سے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ یہ میرا کان دیکھیں، اب آپ کو تو دکھا رہا ہوں، پتہ نہیں کیمرے والے کیسے دیکھیں گے۔ یہ کان ہے، کان کے درمیان سے یا کچھ ریکی جیسا قانونی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے درمیان یہ ہڈی آپ کو چہرے میں نظر آئے گی، ایسے زور دیں تو ہڈی ہے، اس ہڈی سے داڑھی شروع ہے، ٹھیک ہے، یہ ہڈی داڑھی کی ابتدا ہے، ادھر سے بھی دائیں اور بائیں سے، اس کے بعد آپ نے داڑھی رکھنی ہے کم از کم 1 مٹھی۔ اب مٹھی کا ماپ کرنا بھی لوگوں کو نہیں آتا، لوگ یہاں سے مٹھی کہتے ہیں اتنی بڑی ہے، جی نہیں، مٹھی یہاں سے ہے، بالکل آپ تھوڑی کے ساتھ ملائیں، اپنے ہاتھ پھر دیکھیں، 1 مٹھی سے زائد ہونی چاہیے، تو یہ آپ کی داڑھی ہے۔ اب لوگ کہاں سے کاٹتے ہیں کہاں سے نہیں کاٹتے، وہ لوگوں کی سلیکشن ہے، شریعت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، ایک شخص ہے وہ کافی مالدار ہے، نیک ہے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب ہم نے پوچھا تو کہتا ہے میں اپنی زندگی میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں، ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، اس لیے شادی نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اس کو شادی کر لینی چاہیے، شادی کے بغیر بندہ ذلیل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی بندے کی شروع تب ہوتی ہے جب بندہ شادی کرے، ورنہ شادی نہ ہو تو جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بچوں کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں صحیح، چھوٹے انتے تھی ونجن وڈے انتے تھی ونجن، تو بڑا ہوتا وہی ہے جس کی کوئی حکومت تو ہو نا، حکومت اس کی بیوی پر ہوگی، بچوں پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ فضول قسم کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں وداؤٹ اینی بچی تو لائف از اچھی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ رہ گئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، تو ذمہ داری تو پیدا ہونے کے بعد اس پر آ گئی ہے، ماں کی ذمہ داری اس کے اوپر لازم ہے، بہن کی ذمہ داری اس پر لازم ہے، بھائی کی ذمہ داری اس پہ لازم ہے، ابا کی ذمہ داری اس پہ لازم ہے، مسلمان پڑوسی کی ذمہ داری، مسلمان یہ بندہ ہے تو پڑوسی کی ذمہ داری اسلامی طور پہ، مسلمان نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ راہ چلتے ہوئے سے اتنی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں تو ایک بیوی رکھنے میں کون سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اس کا ایمان آدھا ہے،
حدیث پاک کے مطابق ایمان کی تکمیل ایمان کانفرنس کب ہوتی ہے بھائی صاحب؟ جس وقت بندے کی کیا ہو جائے؟ شادی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آپ کی شادی ہو جائے گی، بہت بہترین ہے. آپ ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، تو آپ کیوں خام خواہ سے چھڑے کے رہنے کے چکر میں بیٹھتے ہیں؟ یاد رکھیں، بندے کو یا ماں سنبھالتی ہے اور یا بندے کو بیوی سنبھالتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گھیو دا گھڑا گھیو کو رکھو، دھوپتے ہونے پگھل ویسے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں، چلو میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی دیتا ہوں. جب یہ بندہ بوڑھا ہو جائے گا اس کی خدمت کون کرے گا؟ غیر شادی شدہ جب بوڑھا ہو جائے گا کون خدمت کرے گا؟ بعض اوقات بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو استنجا کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی استنجا کرا سکتا ہے؟ ماں، ابا، بہن، کون کرائے گا استنجا؟ نوکر کرا سکتا ہے؟ ناجائز ہے. بیوی ہوگی تو وہ کرائے گی. یہ کیوں شادی نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ پھر کل کہے گا مجھے تو بوڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تو بیوی خدمت چاہیے، لہذا زہر کا ٹیکہ لگوا کے مر جاؤں. بھائیو اسی لیے شادی بہت ضروری ہے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے، تکمیل ایمان ہونا چاہیے. مک گیا یا بھائی ہے؟ اچھا ایک اور سوال بھی ہے. مفتی صاحب عید کے 10 دن پہلے لوگ کہتے ہیں ناخن بال نہ کٹاؤ، اس کی حقیقت؟ یہ ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے کہ اگر یہ آپ حجامت نہیں کراتے، ناخن نہیں کٹواتے تو حاجیوں کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو گئی ہے، حج کران والوں کے ساتھ، لہٰذا ایک بہتر ثواب ہے. لیکن اگر کوئی کرا لیتے ہیں تو نہ قربانی پہ اثر ہے، نہ اس کے گناہ ملے گا اس کو، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن میں ایک بات حیران ہوں، ایک بات، میں اس دن ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب عید کے پہلے 10 دن ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، کرایہ دکان کا بھی نہیں نکلتا، لڑکوں کی روز کی تنخواہ بھی نہیں نکلتی. میں نے کہا یار کیوں؟ کہتے ہیں بقر عید کے پہلے 10 دن کو کٹنگ کرانے میں نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں سب سارا لیلا گدا کھڑوتا ہے، ہم نے قربانی میں حصہ ملا لیا لہٰذا میں حجامت نہیں کراؤں گا. مجھے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یار جس اللہ نے بال کٹانا تمہیں منع کیے ہیں عید کے دنوں میں، مثال ہے، وہ تمہیں عید کے بعد داڑھی کٹانے کی اجازت دے گا اللہ. اب داڑھی کے شیو کرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر تو جو نیکی کی وہ ہم نے دریا میں ڈال لی، جو نیکی کی ہم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا. فائدہ؟ حیرانگی کا معاملہ ہے. شیو کرانا لعنت زدہ کام ہے، اللہ رسول کی لعنت ہے. وہ کر دیتی ہیں، اور جو مستحب کام ہے کرو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو بھی ٹھیک ہے، ناخن کاٹنا، اس کے اوپر زور دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مستحب آپ پوری زندگی میں کرتے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن داڑھی والا معاملہ تو آپ دیکھیں. تو اسی لیے مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ مثال ایسے ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. چھوٹی چیز کو لے کے بیٹھے ہیں، بڑی چیزوں سے واقف نہیں ہے. بھائی بلال کہہ رہے ہیں کہ پوری گال صاف کرتے ہیں. گال صاف کر سکتے ہیں، اب جائز ہے، نیچے سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن داڑھ سے اوپر تک پہلے تک. لیکن میرا ایک مشورہ ہے، ہر تیسرے دن تمہیں یہ صاف کرنا پڑے گا، ورنہ گرمیوں میں یہاں پسینہ آئے گا اور پھر آپ تکلیف میں ہوں گے. میں نے تو پیدائش سے لے کر آج تک یہاں پہ الحمدللہ کوئی کٹنگ نہیں کرائی گلے کے نیچے سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں تو دبئی اور سعودیہ کے صحراؤں کی گرمیوں میں بیٹھا ہوں، کبھی مجھے یہاں تکلیف نہیں ہوئی. آپ ڈی اے خان کی گرمی میں بیٹھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اگر یہاں سے آپ نے ایک دفعہ کٹ لگوا لیا نا، بوال کھوتے تو بہ گئے یار، دوسری تیسری بار سو کو پاؤنا پوسی، تو بہتر ہے کہ آپ نہ کٹوائیں. مشورہ میرا ہے، ورنہ آپ گلے سے صاف کرا سکتے ہیں اور رخسار بھی صاف کرا سکتے ہیں. مفتی صاحب میری کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، اب مجھے پتہ نہیں وہ کون سی نمازیں تھیں، اب ان کی قضا کیسے لوٹاؤں؟ ان کا کفارہ ادا کروں یا اللہ سے معافی مانگوں یا صرف اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا؟ بڑا سونا طریقہ ہے. نماز قضا ہو گئی ہے، آپ زندہ سلامت موجود ہیں، آپ کو نماز کی قضا لوٹانی ہوگی. اب کون سی ہے آپ کو نہیں پتا تو میں اس کا حل بتاتا ہوں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا لوٹاؤ. جس دن آپ مطمئن ہو گئے کہ اب ساری نمازیں قضا لوٹ گئی ہیں، اس دن چھوڑ دینا. دوسری بار تو یاد آ ویسے جو کہہ رہے ہیں، جی ہاں، 5 نماز قضا لوٹو. یہ اندازہ لگاؤ زیادہ نمازیں کون سی قضا ہوئی ہیں، صبح کی، فجر کی، ظہر کی، اس نماز کے ساتھ 2 3 اور قضا لوٹانا شروع کر دیں. تو پوری زندگی لوٹائیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو جس دن مطمئن ہو جائیں اس دن چھوڑ دیں. کفارہ ادا کرنے والا معاملہ زندگی میں نہیں ہے. معافی مانگ لو معاف ہو جائے گا، نہیں بابا ایسا نہیں ہے. جس نے 100 سال کی زکوٰۃ نہ دی ہو، ایک دفعہ معافی مانگ لے معاف ہو گیا، اور جس نے 100 سال کی زکوٰۃ دی ہے وہ اور یہ کل قیامت میں اللہ ان کو برابر کرے گا؟ نہیں. جو مالی حقوق ہیں یا جو بدنی حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے.
حج بدل ہم کراتے ہیں، بندہ مر گیا دوسرا بندہ جائے گا حج بدل کر کے آئے گا، اس کی جگہ حج کرے گا، کیوں اس پہ فرض تھا اس نے نہیں کیا، یا بندہ معذور ہو گیا آپ اس کا حج بدل کر لیں۔ تو اسی طرح ہے بھائیو، نماز آپ کو خود پڑھنی پڑے گی، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، آپ تکلیف میں آپ اشارے سے لوٹا سکتے ہیں اشارے میں لوٹائیں، سفر میں قضا ہوئی ہے تو 4 رکعت کو 2 کر لیں، موجودہ حضر میں قضا ہوئی ہے تو 4 کو 4 لوٹا لیں، سنت نفل آپ پر لوٹانا نہیں ہے، صرف عشاء کے وتر ہوں گے وہ آپ لوٹائیں گے۔ مفتی صاحب نماز جنازہ پڑھتے وقت جوتے اتارنے چاہیے یا پہن کے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر جوتے پاک ہیں تو آپ پہن کے پڑھ سکتے ہیں، ایک ہے پاک ایک ہے میلے، میلے جوتوں سے نماز ہو جائے گی آپ کی جنازہ کی، میلے ہونا اور ہے ناپاک ہونا اور ہے، اور اگر آپ کو شک ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے ناپاک ہے پھر آپ اتار دیں، لیکن اگر جوتے ناپاک نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں مسئلہ، جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اکثر رشتہ دار میرے بریلوی دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ان کو جلوس میلاد سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں منع ہے، جلوس نکالنا ثابت فرما دیں۔ دیکھیں ہمارے کچھ دوست ہیں اس پر مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اصولی جواب سمجھائے دیتا ہوں۔ ہر وہ کام دین ہے جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے کیا ہے وہ دین ہے، جو انہوں نے نہیں کیا بطور دین ہم اسے بطور رسم تو کریں گے، یعنی جائز رسم تو پھر بھی نہیں ہے لیکن بطور رسم کیا جائے گا، بطور دین نہیں کیا جائے گا۔ رسم تو پھر بھی چھوڑنی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے فرق دے رہا ہوں کہ جو کوئی کرے گا جو اللہ رسول نے نہیں حکم دیا، صحابہ اہل بیت نے نہیں کیا، اور یہ بندہ اس کو کر رہا ہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ دین نہیں۔ ایسے ہی 12 ربیع الاول کا جلوس، یہ اللہ رسول کا حکم بھی نہیں ہے، صحابہ اہل بیت نے بھی نہیں، تو اسی لیے جلوس نکالنا دین کا حصہ نہیں ہے۔ کسی مجبوری کے تحت کوئی نکالتا ہے اس کی مرضی، کوئی رسم رواج کے طور پہ نکال رہا ہے اس کی مرضی، دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور اس طرح 3 4 5 10 اور ضلعوں میں 12 ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں، لیکن کبھی نکالنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، جو نکال رہا ہے اس کو بہت بڑا ثواب ہے، جو نہیں نکال رہا اس کو گناہ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، یہ کبھی فتوے نہیں دی۔ ربوہ میں آج کل اس کا نام چناب نگر ہے، مرزائیوں کو دعوت اسلام کے لیے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخار رحمۃ اللہ نے 12 ربیع الاول کو دعوت اسلام کا جلوس نکلوایا تھا، تو دعوت اسلام کے لیے، شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ ہر ضلع نکالے۔ ایسے ڈی اے خان میں یہ سرکاری اجازت نامہ ہے، اگر اہل سنت نہیں نکالتے لوگ کسی اور کو دے دیں گے، حکومت والے کسی اور فرقے کو دے دیں گے تو پریشانی ہوگی، پھر بازار بند ہوں گے اور پھر محرم والی سچویشن ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے جو وہاں کے سنی ہیں وہ کہتے نہیں ہم خود نکالیں گے تاکہ ہم بتائیں یہ اہل سنت کی طاقت کا مظاہرہ ہے، یہ کوئی شریعت کا حصہ اور شریعت کا پارٹ نہیں ہے۔ حافظ عبد المجید گوگا خیل کی قبر پہ اللہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے، حافظ صاحب یہ بات کہہ کر دنیا سے گئے، ہمیں یاد کروا کے گئے کہ کوئی دین کا حصہ نہیں۔ تو آپ اپنے بھائی سے کہیے گا کہ بھائی آپ اس کو بطور دین نکالتے ہیں تو آپ ہمیں ثبوت دے دیں کہ اللہ رسول کا حکم ہو، صحابہ اہل بیت نے کیا ہو، تو سب سے پہلے میں چلوں گا بطور دین اعلان کروں گا۔ اگر بطور دین نہیں ہے تو پھر آپ ہم مجبور نہیں کر سکتے، پھر تو مرضی ہے کسی کوئی آئے نہ آئے، پھر آپ کی مرضی کی باتیں ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ ہمارے جلوس کو بھی کبھی دیکھ لیں تو اس کی تشریح یہی ہے، اس تشریح کے ساتھ جلوس نکالنا نہ نکالنے کا معاملہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔